بسم اللہ الرحمن الرحیم الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، یہ ماہ مقدس شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ مقدس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تحویل قبلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قبلے کی تبدیلی یہ پیش آیا، اور شعبان کی 15ویں شب جو ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فیفا رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ متواتر سب سے زیادہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روزے نہیں رکھے رمضان کے بعد، صرف رمضان کے بعد یہ جو شعبان ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اس قدر روزے رکھتے کہ صحابہ گمان کرتے کہ آپ اب افطار نہیں کریں گے، اور جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں اس کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس مہینے میں مرنے والوں کے ناموں کی فہرست جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام جو ہے وہ ایسے لوگوں کی فہرست میں آ رہا ہو تو میں اس حالت میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، اور یہ بھی کہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے کی جو اللہ کو بہترین حالت پسند ہے روزے کی حالت میں ہوں جب اللہ کی حضور جو ہے وہ اعمال پیش کیے جائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی صحابہ اکرام کو شعبان کے مہینے میں تیار ہونے کے لیے، کمر کس لینے کے لیے اور
اس بابرکت مہینے کی تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور بطور خاص اس مہینے میں صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے اور رمضان کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ عنقریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کی ایک رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے زیادہ فضیلت کی باعث ہے۔ تو اس مہینے میں یہ اہم کام 5 شوال کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو نمازیں جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضور بھی صحابہ بھی آپ کی اطاعت میں، آپ کی اتباع میں بیت المقدس کی طرف، جس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی طرف سفر کروایا جو معراج کا، تو اس بیت المقدس کو جو یہودیوں کا قبلہ تھا تو اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہودی جو ہیں وہ اس پر مسلمانوں کے حوالے سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر یہ کوئی نیا دین لے کر آئے تھے تو انہیں چاہیے تھا کوئی نیا قبلہ بھی لے آتے، یہ ہمارے قبلے کو ہی اپنا قبلہ بنا رہے ہیں، عنقریب باقی معاملات میں بھی یہ ہماری اطاعت کریں گے، ہمارے جو امور ہیں انہی کے مطابق جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزرتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور اس چیز کا زبان کے ساتھ اظہار نہیں کیا۔ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، صرف یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ آپ اللہ کے ہاں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، بہت عزت والا مقام رکھتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محلہ بنو سلیم کی ایک مسجد کے اندر ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، ظہر کی نماز باجماعت ادا کر رہے تھے۔ صحابہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور منہ بیت المقدس کی طرف تھا، قبلہ اول یہودیوں کے قبلے کی طرف، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف بلند کر رہے تھے۔ تو قرآن نے اس چیز کو بیان کیا کہ ابھی کوئی التجا نہیں کہی، کوئی بیان نہیں، کوئی صرف ارادہ ہے، اور اللہ رب العزت تو ارادوں کو خوب جانتا ہے۔ تو بار بار وحی کے انتظار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر مبارک جو ہیں وہ بلند کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کا یہ آسمانوں کی طرف چہرہ کا اٹھنا یہ بار بار دیکھا ہے۔ قد نری ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ جو صیغہ استعمال کیا ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نرا، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ آپ اپنا چہرہ انور آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں۔ فرمایا قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، اور حبیب اے محبوب آپ کا یہ واقعہ یا آپ کی یہ جو چاہت ہے یہ کوئی قصہ پارینہ نہیں ہے، کوئی ماضی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش ہے، آپ کی یہ رضا ہے، آپ کی یہ چاہت ہے۔ اور شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا
چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دنیا جہان کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں یا رسول ہیں، سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، غرباء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں۔ نیکی کے تمام اعمال کس غرض سے ہوتے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا رہا، اور یہاں تک کہ اگر کسی نبی کو آگ میں پھینکا گیا تو اس نے بھی زبان حال سے کہا کہ یا باری تعالیٰ، جس طرح تیری رضا اسی طرح میری رضا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، مصر کے میدان کے اندر بولی لگا دی گئی، عرض کی میرے مولا جس طرح تیری رضا اس طرح میری رضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا، مولا عرض کی جس طرح تیری رضا اس طرح میری رضا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر اتنا طوفان آیا کہ سب غرق ہو گئے، عرض کی مولا جس طرح تیری رضا اس طرح میری رضا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں کہ جن کے لیے بھی رب ارینی کی التجا ہوئی، خواہش ہوئی اور حکم ہوا لن ترانی، عرض کی مولا جس طرح تیری رضا اس طرح میری رضا۔ لیکن جب اپنے پیارے حبیب کی بات آتی ہے، جب والضحیٰ کے مکھڑے والے کی بات آتی ہے، واللیل کی زلفوں والے کی بات آتی ہے، اپنے پیارے محبوب کی بات آتی ہے، ابھی خواہش دل کے اندر ہے، زبان پر نہیں لائے۔ آج اگر ایک نماز کا وقت تبدیل کرنا ہو تو کم از کم 24 گھنٹے پہلے اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اگر ظہر کی نماز کا وقت بدلنا ہو تو ظہر کی نماز میں ہی یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل ظہر کی نماز جو ہے وہ 1:30 بجے کی بجائے 1:45 بجے ہوگی۔ لیکن قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم نہیں بدل رہے بلکہ قبلہ بدلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ جو بھی پیغمبر آیا، جو بھی نبی آیا، جو بھی ولی ہے یا جو بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ رب کی رضا کے لیے سارے کام کر رہا ہے۔ ہر طرف یہی صدا ہے، کوئی شب رات کے وقت اٹھتا ہے پچھلے پہر تہجد میں بھی اور وہ نوافل ادا کرتا ہے تو زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے یا باری تعالیٰ یہ جو کام کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، لیکن خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا جہان یہی چاہتا ہے کہ میری رضا حاصل ہو جائے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ترضاها کا مطلب ہے اے پیارے جس طرح تیری رضا اس طرح میری رضا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ قبلہ بیت المقدس سے مسجد حرام بن جائے، جو نماز کی 4 رکعت کی نماز ہے 2 رکعتیں ابھی ادا ہوئی ہیں، تیسری اور چوتھی ابھی باقی ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو بھی پورا کرنے کا حکم نہیں ہوا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اے پیارے حبیب تیرے دل کی خواہش ہے تو اسی وقت اپنا چہرہ انور بیت المقدس سے موڑ کر بیت الحرام کی طرف کر لے۔ تو قبلہ بدل دیا اور ساتھ فرمایا
کہ صرف اور صرف، اب یہاں غور کریں، جن لوگوں نے وہ مسجد ذوالقبلتین بنو سلیم کی جو مسجد ہے جو اس وقت تھی اب بھی موجود ہے، جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے وزٹ کیا ہے، زیارت کی ہے، وہ دیکھیں گے کہ اب جو مسجد ذوالقبلتین ہے اس کا جو جس طرف نماز پڑھتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ پہلے قبلہ تھا، اور وہاں پر وہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے کہ پہلے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر ہمارا قبلہ اس طرف ہے تو وہ بیت المقدس وہاں سے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی 90 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ ابھی اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو چکی، 2 ابھی باقی ہیں، باقی 2 آپ نے چہرہ انور گھما کر 90 ڈگری پر اس کو پھر اپوزٹ سائیڈ میں کر لیا، اور صحابہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کسی نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی اپنی صفیں اسی طرح پھیر کر، جس طرح محبوب نے اپنا قبلہ بدل لیا، فوری طور پر صحابہ نے بھی بلا چنو چراں بغیر سوال کیے اپنی جو ہے وہ سمت اور جہت جو ہے اپنا رخ محبوب کے رخ کی طرح تبدیل کر لیا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں یہ بیان کیا کہ ہم نے یہ کیوں کیا، تاکہ ہم جانیں کون میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، کون اسی وقت بلا پس و پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب یہاں پر غور سے دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ قبلہ اپنا رخ انور چینج کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف موڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور پھر ویسے ہی انہوں نے بھی کر لیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں خیال نہ آیا؟ ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا۔ ابو بکر، ان کے ذہن کے اندر اگر خیال پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذہن کے اندر رسول اللہ کا خیال آتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جب خیال آتا ہے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو بلائیں اور وہ نماز کو چھوڑ کر بارگاہ مصطفی میں پہنچ جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، وہ جا کر دوبارہ اسی جگہ سے اپنی نماز ادا کر لے گا، چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول قرآن کہتا ہے کہ تمہیں بلائیں تو تم فوراً آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں آتا ہے، ان کی نماز میں کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ نماز میں جب تک براہ راست اللہ کے نبی پر سلام اور درود نہیں بھیجا جاتا نماز مکمل نہیں ہوتی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، جب تک یہ نہیں پڑھا جاتا نماز پوری نہیں ہوتی۔ یہ کیسی باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز سے بلا لیں تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی، پھر بھی وہاں پر ہی جا کر آدمی اپنی پوری نماز مکمل کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا یہ اعزاز عطا فرمایا ہے اس ماہ مقدس کے اندر کہ قبلہ تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہیں سے اسی وقت جب نماز پڑھ کے دوسرے محلے میں گئے اور جا کر اطلاع دی صحابہ نے آپ کے اس حکم کی
جو آپ نے بلکہ عمل کیا تھا، حکم نہیں دیا، عمل کی اطلاع جب دوسرے صحابہ کو ملی انہوں نے فوری طور پر اس کا عمل کیا۔ آج ہمیں بھی کوئی بات معلوم ہوتی ہے، کوئی خبر ملتی ہے، کوئی حدیث ملتی ہے، کوئی روایت پہنچتی ہے، ہمیں بلا چون و چراں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی تیاری کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق